غلط ہو جائے گا۔ 13واں پوائنٹ، 12واں پوائنٹ ہو گیا، اس کے پسند سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ بیٹی کے مرضی کے خلاف اگر نکاح ہوا تو بیٹی چاہے تو توڑ سکتی ہے اس نکاح کو، یہ حق بھی اسلام نے دیا۔ دیکھیے کیا ہیومن رائٹس ہے، کیا انسانی حقوق ہے۔ اور ایک عورت کو اس زمانے میں جہاں پیر کی جوتی عورتوں کو سمجھا جاتا، بیچنے کی چیز سمجھا جاتا، استعمال کی چیز سمجھا جاتا، اسلام کہہ رہا ہے اس سے پوچھے بغیر کیا اس کو توڑنے کا بھی حق دے دیا، توڑنے کا بھی حق دے دیا۔ آئیے، بیوہ کی ذات کے خلاف نکاح ہو تو وہ توڑ سکتی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت ہے جو خنسا بنت جو خدام رضی اللہ عنہا کا انصاریہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے ایسی حدیثیں اگر آپ رکھ دیں گے لوگوں کے سامنے تو عورتیں تو بس دھڑا دھڑ طلاقیں لے لیں گے اور بولیں گے ہم کو تو حق ہے توڑنے کا۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں پہلے سمجھا دو ان کا حق کیا ہے، نہیں سمجھاتے ہوتے پرابلم شروع ہوتا ہے۔ پھر فرسٹ ان کا رائٹ دے دو، پھر وہ ان کو اپنا رائٹ اگر لے لیں گی تو پھر وہ کیوں طلاقیں لیں گی؟ پھر پہلے حق مت دو، بعد میں معلوم مت بولا رہے اب تو طلاق لے لیں گی، تو پہلے حق کیوں نہیں دیا آپ نے، دبا کے کیوں رکھا؟ پہلے بتاؤ اس کو اس کی پسند ناپسند۔ تو وہ کہتی ہے کہ ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، میرے والد نے میرے اجازت کے بغیر میرا نکاح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو فسخ کر دیا، نکاح کو فسخ کر دیا، ختم کر دیا، طلاق دلا دی۔ کیسے رائٹ سے دیکھیے آپ غور کیجیے۔ اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، اسلام میں بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، نہ صرف کر سکتی ہے پسند سے کر سکتی ہے، پہلی بھی اور دوسری بھی۔ بہت ساری جگہ تو ایک بار عورت بیوہ ہوگی بیچاری تو سیکنڈ میرج کا سوال ہی نہیں ہے۔ اسلام میں سیکنڈ میرج بھی ہے، فرسٹ بھی پرمیشن کے ساتھ، اور سیکنڈ تو وربل پرمیشن کے ساتھ۔ فرسٹ میں تو اس کی خاموشی چل جائیں گی چونکہ کماری تھی، سیکنڈ میں تو اس کو بولنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ کیا رائٹس، یہ ہیومن رائٹس، یہ وومنس رائٹ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی تھی، ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، جن کے والد نے ان کا نکاح ان سے پوچھے بغیر کر دیا اور وہ کماری تھی۔ وہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میری اجازت کے بغیر میرا نکاح کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا، چاہے تو رہے چاہے تو میں نکاح توڑ دیتا ہوں۔ اس کو اختیار دیا، رائٹ دیا، چاہے تو رہے چاہے تو میں تیرا نکاح توڑ دیتا ہوں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ جو کہ سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، والد یا ولی، والد ولی ہوتا، والد نہ ہونے کی شکل میں چاچا، دادا، نانا، ماموں، کوئی بھی اس کا محرم ولی ہو سکتا ہے۔ تو ولی کا یہ کام ہے کہ بیٹی یا اس کی ولایت میں جو لڑکی ہے ماتحت، اس کے نکاح کرنے سے پہلے اس سے اجازت لے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اجازت نہیں لیتے اور بولتے اس کو سمجھتا نہیں، چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو کیا سمجھیں گا، اتنے مشکل سے تو رشتہ آیا تھا، اب یہ بھی چھوڑ دیں گے تو پھر کیسا ہوگا، اس سے اچھا اور کہاں ملیں گا، اس لیے میں نے کر دیا۔ نہیں، آپ اس کو مناؤ، سمجھاؤ، لیکن آپ اس کی اجازت کے بعد کر نہیں سکتے۔ یہ بات بھی سن لو، آپ سمجھاؤ، مناؤ، بہت اچھا ہے، ٹائم دو، وقت لو لڑکے والوں سے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے چاہے رشتہ کتنا ہی اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک واقعہ سن لیجئے۔ واقعہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا مقام رکھتے ہیں صحابہ میں، آپ سب جانتے ہیں، یہ صحابہ کے مفتیوں میں سے ایک مفتی ہے۔ صحابہ کرام میں جو 10 بڑے بڑے صحابہ تھے جن کو مفتی مانا جاتا ہے ان کے دور کا، ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ کئی بڑے بڑے فقہ انہی سے چلتے ہیں، انہی کی رائے کو لیا جاتا ہے نا۔ بہت بڑے فقیہ، فقیہ الامت کا لقب رکھتے ہیں۔ انہوں نے خاتون کو رشتہ بھیجا جن کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے چچا کی کفالت میں تھی۔ چچا نے کہا عبداللہ ابن عمر سے زیادہ کیا اچھا آئیں گا، نکاح کر دیا۔ بھتیجی کو بڑی ناراضگی ہوئی، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ چچا جو میرے ولی ہے انہوں نے اس طرح سے میرا نکاح کر دیا اور مجھے نہیں کرنا تھا عبداللہ سے۔ تو ان کی والدہ نے جو ہے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، یاد رکھیے، اور ان کا نکاح توڑ دیا گیا۔ اب بتائیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ اچھا رشتہ آ سکتا ہے کیا؟ لیکن لڑکی کو پسند نہیں ہے، ولی نے چاہیے تھا کہ سمجھائے، ولی نے سمجھایا نہیں اور خود سے ڈیسیجن لے لیا، ڈیسیجن نہیں مانا گیا۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں لڑکیوں کو سمجھ نہیں ہے، ماحول میں کیا چل رہا وہ نہیں سمجھتی ہے، لیکن آپ زبردستی مت کیجیے، سمجھائیے، منائیے، بجھائیے، ایکسپلین کیجیے، وہ سب کر سکتے آپ، بٹ زبردستی نہیں، زبردستی نہیں، یہ غلط ہونا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زبردستی نہیں ہوگی، ایکسپلین آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے، وہ وضاحت کیا ہے؟ لڑکی بھی یہ سن لے کہ بغیر والد کی اجازت کے وہ بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔
لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہوتا اور ولی کے بھی نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ جو مسند احمد کی روایت ہے کہ لا نکاح الا بولی، اس کا نکاح نہیں جس میں ولی نہیں، ولی کے بغیر بھی نکاح نہیں۔ تو پتہ چلا باپ بھی راضی ہو یا ولی بھی راضی ہو اور لڑکی بھی راضی ہو یا بیٹی بھی راضی ہو، دونوں کی رضامندی کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے باپ یہ کہہ سکتا ہے دیکھو یہ لڑکا اچھا ہے بول رہا مطلب وہ راضی ہے، تم کیا کہتی ہو بیٹا، سمجھو، وقت لو، سمجھ لو، اپنا آرام سے سوچو، ڈیسیجن لو۔ پھر بیٹی کہہ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے والد صاحب نے جو سمجھایا مجھے سمجھ میں آیا، میں چاہتی ہوں ٹھیک ہے، یا کہہ دے نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نہیں چاہتی ہوں۔ ہاں والد کہہ سکتا بہت اچھا رشتہ ہے بیٹے، چلو اور انتظار کریں گے، تھوڑے دن اور رک کے جواب دیں گے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اچھا لگ رہا تم کو کرنا ہوگا، تم کو کون اختیار دیا پسند ناپسند کا، مت کیجیے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، زبردست شادی ہوتی، زندگی بھر کشمکش کشمکش کشمکش، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔